الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلوات. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ایک بہت بڑی عظیم شخصیت عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور اسلام میں آپ کا قبول اسلام میں 8واں نمبر ہے. میری مراد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور شخصیت. جمادی الاخری یا جمادی الثانی اس کا یہ ماہ مبارک چل رہا ہے. اس میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اسلام کی تاریخ میں، جنہیں جنگ جمل کہا جاتا ہے. اور جنگ جمل کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنگ جمل کے دوران سب سے پہلے شہید ہونے والے اور پہلی شخصیت جو ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ بد نصیبی ہے کہ سازشی عناصر ہر دور میں رہے، اور ان سازشیوں کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا. جنگ جمل ہو یا جنگ صفین، یہ بھی سازشیوں کی بنیاد پر دو جنگیں ہوئیں، اور اس میں بے پناہ مسلمانوں کا نقصان ہوا. جمادی الثانی میں یا جمادی الاخری میں ہونے والی یہ جنگ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سازشیوں نے کروا دی. اور یہ جنگ جمل ایک بڑا ایک عجیب سا یہ واقعہ ہے تاریخ کا. اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور بیان بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بڑی واضح طور پہ میں عرض کر دوں کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور یہ رب کا آپ پر بڑا ہی فضل ہے.
اس بنیاد پر آپ نے یہ پیشین گوئیاں تو فرما دی تھی کہ میری امت میں فتنے آئیں گے، میری امت میں فتنے اٹھیں گے، سازشی یہ کام کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دی تھی۔ اور اسی جنگ جمل میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی حضرت عائشہ صدیقہ، اماں عائشہ صدیقہ کی طرف سے تھے حضرت علی کی مخالفت میں، تو آپ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زبیر تجھے قسم ہے اپنے خالق اور مالک کی جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بتا تجھے وہ فرمان مصطفیٰ یاد ہے کہ نہیں ہے جب سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک لمحہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، آپ نے فرمایا میں بھی وہی موجود تھا، تم بھی وہی موجود تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ علی کے مقابلے میں زبیر آئے گا اور علی کے مقابلے میں کچھ اور لوگ آئیں گے۔ فرمایا زبیر یاد رکھنا اس وقت حق پر علی ہوں گے۔ کہا کیا تو نے یہ بات نہیں سنی تھی، یہ حدیث پاک سرکار کی نہیں سنی تھی؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے نادم ہوئے اور آپ نے فرمایا بالکل یہ حدیث میں نے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد بھی میرے خلاف تو تلوار اٹھاتا ہے۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ایک الگ انشاءاللہ خطبہ رکھیں گے جنگ جمل پہ۔ جنگ جمل کے ایک شہید، ان کا ذکر جو آج میں نے اپنے خطبے کی زینت بنایا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ابھی عمر مبارک تقریباً کوئی 17 برس کے لگ بھگ تھی، تو آپ بنیادی طور پر بڑے اچھے تاجر تھے، بڑے مرفع الحال تاجر تھے۔ آپ بصرہ میں پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی، اور راہب نے یہ کہا کہ اے نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آیا ہوں۔ کہا کس نسل سے ہو؟ کہا عربی نسل ہوں۔ کہا پھر مبارک ہو، ان قریب تمہارے مکہ شہر میں اور تمہاری ہی نسل سے، عربی نسل میں سے ایک نبی آنے والا ہے جس کی بشارتیں سارے سابقہ انبیاء ہماری کتابوں میں دے چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ آ بھی چکا ہو، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس کے آنے کا، جو نشانیاں ہیں وہ ساری پوری ہو چکی ہیں اور اس کا وقت ہو چکا ہوا ہے۔ تم وہاں سے آئے ہو، شاید تمہیں پتہ ہو۔ تو حضرت طلحہ نے کہا ابھی تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو ہی میں سفر سے واپس جاؤں گا بصرہ سے، یہاں سے اور یہ سارا کوفہ اور شام کے علاقے سے ہوتا ہوا میرا ایک سفر ہے تجارت کا، جب میں مکہ پہنچوں گا تو سب سے پہلے میں آپ کی بات پر عمل کروں گا۔ تو اس راہب نے کہا کہ نوجوان میں تمہیں یہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اگر وہ تمہیں نبی میسر آ جائے، وہ رسول تمہیں میسر آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر اس پر ایمان لے آنا، کیونکہ وہی آخری اور سچا نبی اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ ایک راہب کہہ رہا ہے اس بنیاد پر جو اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک تو ظاہر ہے غیر مسلم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تجسس ہوا، میں واپس آیا تو جب میں مکے میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، تب آپ پر نزول وحی کا آغاز ہو چکا تھا، آپ اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ لوگ جمع ہیں، گروپ بندیاں بنا کے کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تم کن چیزوں پہ بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں، میں تو ابھی تجارت سے واپس آ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہوا کیا ہے۔ کہتے ہیں عجیب بات ہو گئی ہے ہمارے یہاں پر، وہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو محمد بن عبداللہ ہی کہتے تھے، یہی تو لڑائی تھی، محمد رسول اللہ والے اور تھے اور محمد بن عبداللہ والے اور تھے۔ انہوں نے کہا وہ جو محمد بن عبداللہ ہے نا جی، اس نے ایک نیا دین کا اعلان کر دیا ہے، اور اس نے کہا جی میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے، اور اس نے اس وحی کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور چند ایک لوگ ہیں جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں، اور ہمارے وہ بتوں کو بھی برا بھلا کہتا ہے، ہمارے اس عقیدے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ہم تو اس کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے ہیں اور اس کو کبھی ہم اپنا پیغام یہاں پھیلانے نہیں دیں گے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا راہب کہتا ٹھیک تھا، وہ وقت ہو گیا ہے، راہب کا وہ جو پریڈکشن تھی، راہب کی جو پیشین گوئی تھی، وہ تو واقعہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے اور میرے نبی کی نبوت کے چرچے کب سے ہیں۔
یہ عقیدے کی بات ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے جو چرچے ہیں وہ کب سے چل رہے ہیں، اور اب وہ جو کہتے ہیں کہ جس صرف حدیث بیان کرتے ہو کہ کن تو نبیاں و آدم و بین الماء والطین، کوئی قرآن کی آیت لے کے آؤ اور یا باقی کتابوں کے کوئی حوالے لے کے آؤ، تو وہ جو کہنے والے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے ہو، بائبل کو تو تم مانتے ہو، تورات کو تو مانتے ہو، زبور کو تو مانتے ہو، اپنے گھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اگر اس میں ہمارے نبی کی نبوت کے چرچے ہیں تو پھر تو ماننا چاہیے تمہیں۔ یہ سارے چرچے باقی کتابوں میں موجود تھے، اسی بنیاد پہ تو راہب نے یہ بات کی۔ اب راہب ظاہر ہے نہ ٹیلی فون ہے، نہ رابطے کا ذریعہ ہے، نہ کوئی اور سورس ہے وہاں، تو جناب کوئی مہینوں بعد آتا تھا تو کوئی خبر پہنچتی تھی، اس بنیاد پہ اس کی خبر یہ دینا کہ یہ صداقت نبوت مصطفیٰ تھی۔ آپ نے کہا آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے۔ اب آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایک پس منظر تھا وہ راہب والا۔ آپ نے سوچا کہ راہب نے جو باتیں کی ہیں، راہب نے ایسے نہیں کی۔ راہب کو تو نہ ہماری بت پرستی سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اسے کسی اور چیز سے لینا دینا ہے، نہ وہ یہاں مکے میں رہتا ہے، وہ تو بصرہ میں رہتا ہے، اور اس کی یہ باتیں اور یہ اس کے یہ معاملات، یہ کیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے عرب کے اندر ایک آدمی بڑا سچا ہے اور بڑا نفیس المزاج ہے، بڑا باکردار ہے، میں پہلے اس کے پاس جاتا ہوں اور جا کر اس سے پوچھتا ہوں کہ تو بتا تیرا کیا خیال ہے، اگر اس نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے تو میں بھی پھر اس کے ساتھ چل پڑوں گا۔ اندازہ کیجئے اس زمانے میں بھی جس شخصیت پر لوگ اعتبار کرتے تھے اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب حضرت طلحہ رضی اللہ، ابھی تک نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کلمہ نہیں پڑھا، تجسس ہے، جستجو ہے۔ حضرت طلحہ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے کہ جاؤں ان سے پوچھوں کہ کیا معاملات ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں گیا تو راستے میں میں نے کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور جناب محمد مصطفیٰ اکٹھے کھڑے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا نا، اب یہ منظر بھی تو باکمال ہے نا جی، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف رسول معظم امام الانبیاء رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہاں جلوہ گر ہے۔ آپ نے جب دونوں کو دیکھا، یہاں مورخ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، وہ جملہ سماعت کیجئے اور اپنے دلوں کو ذوق کے ساتھ معمور کیجئے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب یہ آپ نے منظر دیکھا نا کہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں آپ نے جو پہلا جملہ بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ دونوں کبھی برائی اور جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کبھی برائی اور جھوٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سرکار دو عالم اور صدیق اکبر کا اکٹھے کھڑے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو اعلان کر چکے ہیں وہ سچا دین ہے۔ اور دوسری بات آپ نے جو فرمائی اس کو بھی مورخ نے محفوظ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس ذات اور جس شخصیت کے 40 سال ہمارے درمیان میں، 40 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 40 سال کا عرصہ، مسلمانوں یہ بڑی بات ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں ابھی نہ کوئی آیت سنی ہے نہ کوئی حدیث سنی ہے۔ حضرت طلحہ جیسا جوان مرد اور کبھی ہیکل، جو عرب کا بہت بڑا تاجر بھی ہے، عرب کا بڑا نوجوان اور جوان مرد جنگجو بھی ہے، وہ کس بات پہ اسلام میں آ رہا ہے؟ کہا کہ 40 سال کی زندگی ان کی ہمارے درمیان میں ہے، ہم نے 40 سال میں کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ یہ پہلا کردار ہے۔ کردار یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اسلام جس چیز پر بات کرتا ہے وہ کریکٹر ہے، اور اسلام جس چیز سے متاثر کرتا ہے وہ کریکٹر ہے۔ اب حضرت طلحہ کے پاس نہ آیت قرآنی ہے، نہ حدیث مصطفیٰ ہے، نہ صحبت مصطفیٰ ہے۔ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں نا، آیت قرآنی، حدیث مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ۔ آپ کی معیت، آپ کا تعلق، یہ تینوں نہیں ہیں۔ نہ صحبت مصطفیٰ ہے، نہ آیت قرآنی ہے، نہ حدیث مصطفیٰ ہے، لیکن کس چیز نے مجبور کر لیا آقا کی غلامی پر؟ وہ کیا بات تھی؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، وہ کردار مصطفیٰ تھا،
وہ کردار نبوی تھا، وہ کردار مصطفی تھا جس نے جناب حضرت طلحہ کو متاثر کیا۔ اور آپ نے فرمایا جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے اور مجھ پر قرآن نازل کیا ہے اور مجھ پر وحی آتی ہے، آج بھی اس کی زبان مبارک سے جو نکل رہا ہے وہ سچ نکل رہا ہے۔ خیر انتظار کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سیدنا صدیق اکبر آ جائیں، ان سے بھی مشورہ کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ساری بات عرض کی کہ جناب آپ اکٹھے کھڑے تھے، یہ کیا معاملات ہیں؟ میں آیا ہوں تو عرب کے اندر ایک بڑی خلبلی مچی ہوئی ہے اور لوگ جگہ جگہ گروہوں میں کھڑے ہیں، اور یہ کیا بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا معاملہ تعالیٰ کیا ہونا ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، ہم عیسائیوں اور یہودیوں سے سنتے تھے کہ نبی نے آنا ہے اور وہ نبی سارے نبیوں کا بھی نبی ہوگا، ہم سنتے تھے اور انتظار تھا کہ پتہ نہیں وہ نبی کب آئے گا، اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کرے وہ عظیم و شان نبی جس کے چرچے زبور میں بھی ہیں، جس کے چرچے تورات میں بھی ہیں، جس کے چرچے انجیل پاک میں بھی ہیں، وہ نبی اللہ ہمیں بھی دے دے، ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، نبی سارے بنی اسرائیل میں سے آ رہے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا، وہ ہے بھی عربی اور نسل ہے، ہمارا ہے، اور میں نے تو اس کو اپنا نبی اور رسول اور اپنا آقا تسلیم کر لیا۔ جب یہ جملہ سنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد کہا اے ابو بکر، اگر تم بھی تصدیق کرتے ہو کہ واقعی وہ سچا نبی ہے تو آؤ میں بھی اسی کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا بکا یا طلحہ، طلحہ تجھے اہلا و سہلا مرحبا بکا یا طلحہ، طلحہ تجھے جی آیا نو، خوش آمدید، آئیے۔ لے گئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم طلحہ آپ کی خدمت میں آیا ہے۔ کہا طلحہ کیا تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہارا دل کیا چاہتا ہے، تم چاہتے کیا ہو، کہیں مجبور تو نہیں کر دیا ابو بکر نے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجبوری کے معاملے نہیں ہیں، یہ تو دل کے معاملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علی مرتبہ سامعین کا سرکار یہ تو دل کے فیصلے ہیں اور دل نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے، کلمہ شہادت پڑھا، اور اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ مسلمانوں میں 8واں نمبر ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ میں جن کا نام، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے جو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے، 8واں نمبر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے والوں میں اولون سابقون میں آپ کا نمبر، آپ کا اعزاز۔ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد جب یہ آیت مبارکہ جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی، لن تنالوا البر، چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، تو جو ہی آیت مبارکہ آپ نے یہ سماعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر آیت آئی ہے؟ فرمایا ہاں آیت آئی ہے سرکار، اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کہا یہ آیت آ گئی۔ آج بھی ہماری کسی سے دوستی ہو نا جی، تو ہم کیا کہتے ہیں، جناب جیڑی تینوں محبوب چیز ہے نا وہ تمہیں دے میں تے پھر لگے پتہ تیری محبت، ایسے ہی کرتے ہیں نا جی، محبت کا معیار، سٹینڈرڈ پیمانہ، کہ جناب جو سب سے اگر کوئی وہ نہ دے تو ہم کیا کہتے ہیں، تیری محبت جھوٹی ہے، تو محبت میں سچا نہیں ہے، یہ منافق نکلا ہے، بے وفا نکلا ہے۔ محبت میں جو قیمتی ترین چیز ہے وہ بھی قربان کر دی جائے، اس لیے کہ محبت سے بڑھ کے قیمتی چیز کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے ہم سے یہ فرمایا ہے کہ تم کبھی ایمان کامل والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری جو محبوب چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ کہا سرکار مجھے سب سے زیادہ اپنے مال میں جو پسند ہے نا چیز، وہ میرے 2 باغ ہیں۔ ظاہر اس زمانے میں باغ ایک ویسے بڑا پیارا ہوتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے، دل کو بھلا لگتا ہے، اور اس زمانے میں جو سب سے بڑی تجارت کا ذریعہ تھا، سورس آف ارننگ جو تھا وہ ایک ہی تھا، باغات تھے۔
اس کا زیادہ لوگ باغات سے فائدہ اٹھاتے تھے، یہ پھل بیچتے، کھجور بیچتے، انگور بیچتے اور اس سے اپنا سارا نظام زندگی چلاتے تھے۔ کہا سرکار دو میرے پاس بڑے باغ ہیں اور بڑے شاندار باغ ہیں کھجوروں کے، اور میرا سارا نظام زندگی جو ہے وہ اس سے چلتا ہے۔ میں نے آج آیت سنی ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے، مجھے سب سے محبوب یہ دو باغ ہیں، میں ہر چیز کو چھوڑ دیتا تھا، باغوں کو کبھی نہیں چھوڑا، لیکن آج محبت الہی میں وہ دونوں باغ یا رسول اللہ آپ کے ہو گئے۔ آج میں نے آپ کے اللہ کے نام پر آپ کے حوالے کر دیے، چونکہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ کے ہاتھوں پہ ہم نے بیعت کر کے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ اب میں نے دونوں باغ بھی آپ کے دست مبارک پہ قربان کر دی ہیں۔ سرکار آپ جدھر چاہیں، جس کے لیے چاہیں، اسلام کے لیے جہاں خرچ کرنا چاہیں، اس کا سارا اختیار آپ کو ہے۔ اتنا بڑا تاجر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گھر کا نظام چل رہا ہے، دو باغ ہیں۔ یہ سوچے نا، اس کی میں مثال آج کے زمانے میں دوں، مثال کے طور پہ کسی کی یا ملازمت ہو یا کسی کا کوئی کاروبار ہو جس سے اس کا گھر کا چولہا چلتا ہو، وہ آئے اور کہے جناب آج کے بعد اس میں سے جو بھی پیسہ آئے گا سارا اللہ کے نام پہ قربان، کو کر سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے کون کرے جی؟ جی ایک تے کاروبار ہے مولوی صاحب، وہ بھی اسی دے دئیے ہیں تو بچوں کو بھوکا مارنا ہے، کوئی بھی قربان نہیں کرتا۔ واہ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کے صحابہ ہی تھے، یہ قربانیاں دے گئے، اور ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارے پاس اسلام کا حصہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مزاروں پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور سلام یا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان کو سلام کہ دونوں باغ دے کے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سرکار یہ باغ بھی آپ کے ہو گئے، میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ اعلان بھی بعد میں کر دیا، لے کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس سے میں ایک بات آپ کو ضمناً عرض کر دوں، کوشش کرو جب بھی اللہ کی راہ میں دو نا تو وہ دیا کرو جو آپ کو پسند ہو۔ ہاں جی، یہ آج ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب نظام چل گیا ہے، اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ ہم کہتے ہیں جو کام کا نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، جو بچا کھچا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ نہیں، اللہ کی راہ میں وہ دو جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، پھر پتہ لگے نا اللہ کی راہ میں دینے کا۔ پہلے اپنا سارا کام کر لیا جناب، ہیں دو دیگاں بچ گئی ہیں مدرسے بھیجو، یہ کون سی نیکی، یہ کون سا نیکی اور اجر والا کام ہے؟ وہ جی ہماری شادی تھی یا ہماری کوئی فوت کی تھی، وہ جی سارا لوگوں نے اب کھا لیا ہے، وہ لنگر بچ گیا، مدرسے بھیج دو۔ اللہ بھوکا ہے اس چیز کا؟ یا مدرسے والے پہلے بھوکے سوتے ہیں؟ جو پہلے جو ان کو مالک کھلا رہے ہیں آج بھی کھلا دے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو سب سے پہلے دے کے وہاں بھیجی جائیں، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دی جائیں، باقی لوگ بعد میں کھائیں، پہلے میاں اللہ کی راہ میں دے کے آؤ، اور پھر باقی کام چلے گا ہمارا رشتہ داروں کا، برادری کا، پھر ہمارے دوست احباب چلیں گے، پہلے اللہ کی راہ میں۔ پھر تو پتہ چلا نا مزہ آیا اللہ کی راہ میں دینے کا، جب سب کو کھلا کے جو بچ گیا مدرسے توڑ دے۔ ایسا مت کریں، یہ توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے، یہ اللہ کے دین کی توہین ہے۔ اس سے نہ دے بہتر ہے وہ بھی کھا لیں، وہ بھی کھا لیں اپنے گھر میں۔ طریقہ بنائیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو سب سے پہلے دیں اللہ کی راہ میں، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں، پھر اپنی برادریاں نبھائیں اور اپنے رشتہ دار نبھائیں، پھر جو بھی کرنا ہے کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی شخصیت آج ہمارا موضوع ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک سفر پہ گئے اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آ گیا کہ آپ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما دیں۔ آپ جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر آپ کی ملاقات ہوئی سرکار سے، کہا یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ مکے میں نہیں رہیں گے تو ہم نے مکے میں رہ کے کیا کرنا؟ کہا تمہارا کاروبار تجارت سب کچھ ہے۔ کہا یا رسول اللہ کاروبار بھی آپ پہ قربان، تجارت بھی آپ پہ قربان، ہم نے تو جو زمینیں تھی وہ بھی آپ کے دین اور آپ کے نام پہ قربان کر دی، یہ کاروبار کیا چیز ہے؟ کہا سرکار میری خواہش ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر والے ہیں وہ سارے وہیں رہ گئے ہیں اور ان کو لانے والا کوئی نہیں ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں سیدنا صدیق اکبر کے گھر والوں کو نہ لے کے آ جاؤں ساروں کو۔ اندازہ کریں اس مشکل وقت میں بھی
حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا سرکار کوئی اور جائے تو کہیں کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچا دے، میرا طلحہ کو لوگ جانتے ہیں، عرب والے جانتے ہیں، طلحہ جیسا جوان مرد بھی کوئی نہیں ہے اور طلحہ جیسے والا مال و زر والا بھی کوئی نہیں ہے، میرے کوئی مقابلے میں آئے گا تو بڑا سوچ سمجھ کے آئے گا، اس لیے سرکار مجھے اگر اجازت آپ دیتے ہیں تو میں جاتا ہوں مکے میں، وگرنہ یہیں سے مدینے کی طرف آپ کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو نے بڑا اچھا کیا ہے، جاؤ ابو بکر تو میرے ساتھ چل رہا ہے، ابو بکر کے گھر والوں کو لے کر تم مدینہ منورہ پہنچ جاؤ۔ آپ گئے، آپ نے ان کے گھر کے پہلے خبر لی، گھر میں اناج وغیرہ جو تھا کو کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد عرض کی کہ جناب سارے تیار ہو جائیں، میں آپ کو اپنی سواریوں پر مدینہ منورہ لے کے چلوں گا۔ وہاں پہنچے، آپ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد اسلام کا جو پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں جو غزوہ بدر ہوا، آپ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں غزوہ بدر میں شریک ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اور سعید کو ایک ریکی کے لیے ایک جگہ بھیجنا ہے، تم وہاں جاؤ۔ کہا صدق سرکار اگر آپ کو یہ پسند ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ سرکار نے ان کو ادھر بھیج دیا، اور باقی صحابہ کے ساتھ سرکار نے غزوہ فرمایا، غزوہ بدر۔ جب غزوہ بدر آپ نے فتح اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، واپس آئے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، اور آپ نے آ کے بڑی پریشانی کا اظہار کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں پریشان ہوئے۔ سرکار نے فرمایا طلحہ کیا وجہ ہے، تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ نے غزوہ میں شرکت کی، ان کو بڑا ثواب مل گیا، میں غزوہ سے محروم رہ گیا ہوں، اس لیے پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں صحابہ کی پریشانیاں بھی کیا تھی، آج ہماری پریشانیاں کیا ہیں اور صحابہ کی پریشانیاں کیا تھی کہ نیکی میں وہ آگے بڑھ گیا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ کاش آج کے مسلمان میں بھی یہ مقابلہ آ جائے نیکی والا کہ اس سے میں نے نیکی میں آگے بڑھنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نیکی میں ان سے غزوہ میں ایک شریک نہیں ہو سکا تو غازی بن جاتا، میرے لیے بڑا درجہ ہوتا، یہ شہید ہو جاتا، میرے لیے بڑا مقام اور درجے کی بات ہوتی، میں تو محروم رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا طلحہ پریشان نہ ہو، اللہ نے تجھے غزوہ کا ثواب بھی عطا فرما دیا ہے، مال غنیمت میں تیرا حصہ مصطفیٰ نے بھی رکھا ہے، ثواب بھی عطا فرما دیا رب نے، کیونکہ تو میرے کہنے پہ کہاں گیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ ثواب بھی دیا ہے، اور دوسرا مال غنیمت میں سے تیرا حصہ اور سعید کا حصہ میں نے نکالا ہے، تمہیں مال غنیمت سے بھی حصہ ملے گا، اور یاد رکھیے مال غنیمت سے صرف اس کو حصہ ملتا ہے جو غزوہ میں شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ غزوے میں سے مال غنیمت کا حصہ کسی اور کو نہیں ملتا، یہ اصول ہے اسلام کا۔ لیکن ان 2 صحابہ کو ملا، اس سے پتہ چلا کہ دین وہی ہے جس پر محمد عربی راضی ہو جائیں، دین کیا ہے جس پر سرکار راضی ہو جائیں۔ اگر سرکار چاہیں غزوے میں آنا ہے تو غزوے میں آنا ثواب ہے، اور سرکار فرمائے غزوے میں نہیں آنا، وہاں جانا ہے تو پھر غزوے میں نہ جانا ثواب ہے۔ پتہ کیا چلا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اس نے مجھ خدا کی اطاعت کر دی۔ بخدا خدا کا ہے، اللہ فرماتے بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں بھی نہیں۔ اس کے بعد غزوہ احد آیا 3 ہجری میں، یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے جو حضرت طلحہ کی وجہ شہرت بنی۔ غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، پہلے تو مسلمان سارے کچھ صف بندی توڑ بیٹھے اور مال غنیمت کے لیے دوڑ پڑے، جب خالی جگہ اور مورچے دیکھ کے کافروں نے انہوں نے پھر حملہ کر دیا تو سرکار اکیلے رہ گئے۔ ان ظالموں نے کہا کہ اب اچھا موقع ہے، نعوذ باللہ سرکار پہ حملہ کر دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے سب سے جو پہلے پہنچنے والے صحابی ہیں، ان کا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ دوڑ کے آئے اور آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس دن سینکڑوں گزوں کا سفر جو تھا وہ سینکڑوں میں طے کیسے ہو گیا۔ کہا مجھے پتہ نہیں چلا، میں سب سے پہلے دوڑ کے وہاں پہنچا اور آگے میں حضور کے آگے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اب جو تیر آ رہا ہے وہ سیدنا طلحہ کے سینے پہ لگ رہا ہے، اور ظالموں نے یہاں تک کیا کہ ایک تلوار سے قریب ہو کے، ظاہر ہے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ساروں نے گھیرا ڈال لیا، اور ایک نے کہا تلوار مارو طلحہ کے اوپر اور اس کا کام تمام کرو، اور اس کے بعد ان کے نبی پہ حملہ کر دو۔ کافروں میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے جب تلوار حضور پہ چلانا چاہی تو اس کے بعد حضرت طلحہ نے کیا کیا،
حضرت تعالیٰ نے فرمایا یا ویلتا ہو اور ویہا کا، اور تم برباد ہو جاؤ، تم کیا سمجھتے ہو کہ طلحہ زندہ ہو اور اس کے محبوب پہ تلوار چل جائے؟ حضرت تعالیٰ نے آگے ہاتھ کیا تلوار کے آگے اور یہ انگلیاں حضرت تعالیٰ کی کٹ گئیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا حضرت تعالیٰ کی انگلیاں کٹ گئیں، آپ رکے نہیں ہیں، آپ کو اللہ کے نبی نے اس مقام کے بعد فرمایا کہ واہ طلحہ، اللہ نے تو تجھے بڑا شیر دل بنایا ہے۔ حضرت تعالیٰ آگے بڑھے اور کہا ہے خبردار اب کوئی آیا تو میں اس کی نسلیں مٹا دوں گا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلانی شروع کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علی مرتبہ سامنے آگے بڑھیے۔ حضرت تعالیٰ تیر کھا رہے ہیں اور زخمی بھی ہیں، خون بہ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مورخ نے یہ بھی لکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور بڑی تیزی کے ساتھ، اب جنگ جدھر سے چل رہی تھی ادھر اپنی پشت کر لی اور سرکار کو آگے اٹھا کے چل پڑے۔ انہوں نے اس طرح آگے سے حملہ کیا، سرکار کو اپنی پشت پہ سوار کر لیا اور ایسے دوڑ پڑے۔ سرکار نے کہا طلحہ کیا ہو گیا؟ کہا سرکار جو بھی تیر آئے گا پہلے طلحہ کے سینے میں گزرے گا پھر کہیں اور جائے گا۔ لے کے چلے اور محفوظ مقام تک پہنچ گئے۔ اسی طرح سرکار کا ایک دندہ مبارک جو اس کا ایک کونا جو ہے وہ بھی شہید ہوا۔ جب واپس آئے سیدنا صدیق اکبر یہ پہنچ گئے، باقی صحابہ اس وقت تک پہنچ گئے، سرکار کی طرف دوڑے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر مجھے چھوڑو، میرے طلحہ کو دیکھو۔ اللہ اکبر، میرے طلحہ کو دیکھو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ نہیں۔ حضرت سرکار نے فرمایا طلحہ جو تو نے ایک جملہ بولا تھا اس پر تو عرش پر اللہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میں نے کیا جملے بولے اور کیا نہیں بولے۔ سرکار نے فرمایا جب تلوار لگی اور تیری انگلیاں کٹ گئیں تو نے یہ نہیں کہا ہائے، تو نے یہ نہیں کہا بلکہ تو نے کہا حسن، واہ واہ۔ حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واہ واہ، بڑا چنگا ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ کہتے ہیں جب تو نے یہ جملہ بولا اللہ نے فرشتوں میں ناز کیا، فرمایا اے فرشتوں دیکھو میرا طلحہ میرے محبوب کے نام پہ انگلیاں کٹا کے ہائے نہیں کہہ رہا ہے واہ شکر ہے انگلیاں میرے مصطفیٰ کے کام آ گئے۔ فرمایا یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا، ایک دن اللہ تشریف لا رہے تھے، سرکار نے فرمایا اگر کسی کو پسند ہو نا وہ دنیا میں چلتے ہوئے کسی جنتی کو دیکھے تو فرمایا یہ میرا طلحہ آ رہا ہے اس کو دیکھ لے، میرے طلحہ کو دیکھ لے۔ اور آپ کی جو شہادت جنگ جمل میں ہوئی اسی مہینے میں جمادی الاخرى میں، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے اور سامنے حضرت علی کا گروہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا ایک بندے کو بھیجا، فرمایا جاؤ طلحہ کو بلا کے لاؤ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام دو کہ تمہیں علی بلا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت علی کے پاس، آپ نے فرمایا طلحہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کتنے سچے لوگ تھے، کتنے صاف لوگ تھے۔ آج لوگوں نے کوئی کسی کی طرف ہو گیا، کوئی کسی کی طرف ہو گیا، نہیں، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور یہ سچے لوگ تھے اور باکمال لوگ تھے۔ حضرت تعالیٰ سے عرض فرمایا، حضرت علی نے فرمایا تجھے قسم ہے اپنے خالق اور مالک کی، بتا کیا تجھے پتا ہے جس دن مصطفیٰ کے وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، کیا تو نے یہ جملہ سنا تھا؟ تو حضرت تعالیٰ نے کہا اے علی میں نے یہ جملہ سنا تھا۔ تو فرمایا طلحہ پھر اسی علی کے سامنے لڑ رہا ہے؟ آپ نے فوراً تلوار وہیں پھینک دی۔ یہ ہے صداقت، یہ ہے ان کا آپس کا تعلق۔ حضرت طلحہ نے وہیں تلوار گرا دی۔ آج لوگ کوئی حضرت طلحہ کی طرف ہو گئے ان کے ساتھ اور کوئی حضرت علی کا نام لے کے ادھر ہو گئے اور ان کو سب و شتم کیا، کسی نے اس کو سب و شتم کیا۔ اور تاریخ کو نہ اس طرح پوری انداز میں مسخ کرو، یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے۔ تلوار گرا دی، تلوار پھینک دی، کہا بس حضرت علی میں غلط فہمی میں آ گیا، میں نہیں آؤں گا۔ میں نے بالکل وہ سنا تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور علی تو میرا بھی مولا ہے۔
تلوار پھینک دی، جب واپس ہٹے تو جس کی طرف سے لڑ رہے تھے وہاں ایک بدبخت بنو امیہ کا مروان سپہ سالار ایک تھا، ان کا بڑا خلیفہ بھی وہ بنا، بادشاہ بھی بنا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کیا فتنہ گری کی۔ اس ظالم نے تیر مارا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں وقت آ گیا، مقام شہادت کا وقت آ گیا تھا اور رب سے ملاقات کا وقت آ گیا تھا، وگرنہ جس طلحہ نے اپنے جسم پر 70 تیر کھائے اور انگلیاں کٹوائی تھیں اسے تب کچھ نہیں ہوا تھا، تو مروان کے ایک تیر سے کیا ہونا تھا؟ لیکن وقت آ گیا، کسی نے کہا تیر کھینچیں، آپ نے فرمایا تیر نہ کھینچو، یہ تیر رب سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ اور اسی روز آپ کا وہاں پہ شہادت ہوئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے اور محبت کی بات یہ ہے، ان کو الگ الگ کرنے والوں کو میں یہ تاریخ کی بات بتانے لگا ہوں۔ حضرت طلحہ کا سارا جنازہ تجہیز و تکفین کا بندوبست کس نے کیا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی صحابہ 10 مبشرہ میں آپ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو ان کی شہادت ہے، اللہ اس کے صدقے میں مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔